المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے، تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی الاسلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے۔ ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر سیرت پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی۔ تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے۔ ہاں، اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ، چھڑو انہوں، لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری، if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت۔ ہاں، انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈوبن گیا۔ ہاں، اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتابیں فارغ تھے بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتابوں کی روشنی سے فارغ ہو گئے۔ یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا۔ اب نبی الاسلام کی وفات کا دن دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی کی جگہ دیکھ لو وہ یار، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا، اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے۔ وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے، نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا۔
کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے، لہٰذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا۔ اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی الاسلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی الاسلام نے منائے۔ مجھے بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی، اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی الاسلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی الاسلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔